بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکار سانپ کا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت محمد بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ شکار کے لیے گئے۔ جب وہ ایک ویران جگہ پہنچے تو اچانک ان کی سواری کے سامنے ایک سانپ آ گیا اور وہ اپنی دم پر کھڑا ہو کر بڑی عزت سے حضرت حمیری بن عبداللہ سے عرض کرنے لگا، خدا کے لیے مجھے میرے دشمن سے پناہ دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں اس دن پناہ دے گا جس دن کی عرش اعظم کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ برائے کرم مجھے میرے دشمن سے بچا لیجیے ورنہ وہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تجھے کہاں چھپاؤں؟ وہ سانپ کہنے لگا، اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہو تو مجھے اپنے پیٹ میں پناہ دے دیجیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، آخر تو ہے کون اور مجھ سے پناہ کیوں چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان سمجھ کر پناہ دے دیجیے۔ حضرت حمیری بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے اپنا منہ کھول دیا اور اسے اپنے پیٹ میں جانے کا راستہ دے دیا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان آیا جس نے اپنی تیز تلوار اپنے کندھے پر لٹکا رکھی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، اے شیخ، کیا تم نے ایک سانپ دیکھا ہے؟ مجھے گمان ہے کہ تم نے شاید اسے اپنی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت حمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں نے کسی سانپ کو نہیں دیکھا۔ نوجوان یہ بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نوجوان کے جاتے ہی سانپ نے اپنا منہ نکالا اور پوچھا، کیا میرا دشمن جا چکا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں وہ جا چکا ہے، اب تو بھی میرے جسم سے باہر آ جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ تو وہ مکار سانپ کہنے لگا، اب میں تیرے جسم سے باہر نہیں آؤں گا، اب تو تیرے لیے دو راستے ہیں، یا تو میں تجھے زہر سے ہلاک کر دوں گا یا تو تیرے جسم میں سوراخ کر دوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سانپ سے کہا، تو مجھے کس دشمنی کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا، تو بڑا احمق ہے کہ تو نے مجھے نیکی کے لیے منتخب کیا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ میں نے تیرے باپ آدم سے کس طرح دشمنی کی؟ آخر تو نے میرے ساتھ احسان کیوں کیا؟ آخر تجھے مجھ سے کیا لالچ تھا؟ نہ تو میرے پاس دولت ہے اور نہ ہی میرے پاس سواری وغیرہ کہ تجھے میں انعام کے طور پہ دوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تو صرف رضائے الہی کے لیے تیرے ساتھ نیکی کی تھی۔ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مجھے پہاڑ پر جانے دے تاکہ میں وہیں رہ کر اپنی جان دے دوں۔ سانپ نے کہا، ٹھیک ہے، تم پہاڑ پر چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ پہاڑ پر آئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ پہاڑ پر پہنچے تو اچانک وہاں ایک نوجوان نظر آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نوجوان نے کہا، آپ یہاں زندگی سے مایوس ہو کر موت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے سانپ والا سارا واقعہ بتایا اور کہا، اب سانپ میرے پیٹ میں موجود ہے، میں نے تو اسے دشمن سے بچانے کے لیے پناہ دی تھی، لیکن یہ سانپ تو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، میں آپ رحمت اللہ علیہ کو اس مصیبت سے نجات دلانے آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنی چادر سے ایک بوٹی نکالی اور آپ رحمت اللہ علیہ کو کھلائی۔ جیسے ہی آپ نے وہ بوٹی کھائی، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کپ کپانے لگے۔ پھر اس نوجوان نے دوبارہ بوٹی کھلائی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے پیٹ میں شدید ہلچل ہوئی۔ پھر جب تیسری بوٹی کھلائی تو سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے مقام سے نکل گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو سکون حاصل ہوا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، اے محسن، آپ کون ہو؟ آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں آپ رحمت اللہ علیہ کا نیک عمل ہوں۔ جب اس مکار سانپ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دھوکہ دیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی جان کے در پہ ہو گیا تو تمام ملائکہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس کو سانپ کے سر سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا، اے فلاں بندے کے نیک عمل، تو جا کر میرے بندے کی مدد کر اور اس سے جا کر کہے کہ تو نے میری رضا کی خاطر نیکی کی، جا تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں شامل کر لیا اور ہم تیرا انجام بھی محسنین کے ساتھ فرمائیں گے اور ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا میرے پیارے پیارے مسلم بھائیوں کہ اللہ کس طرح اپنے نیک بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔
میرے محترم عزیز دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔